السلام علیکم، میں ہوں یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں وسط نیوز۔ جی ناظرین، یہ ایک بہت طرح حقیقت ہے کہ غربت کے خوف سے انسان پیسہ کمانے کے چکر میں پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت گنوا دیتے ہیں اور پھر اسی صحت کو واپس لانے کے لیے ہم پیسہ لگاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی حیران کر دینے والے بات سنانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ صحت بناؤ اور پیسہ کماؤ۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس بات کو سن کے حیران ہوں گے اور بے چین ہو رہے ہوں گے ایسی شخص سے ملنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں زیادہ ضروری، صحت کماؤ اور پیسے کماؤ۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ اس سے پہلے کس شعبے سے بلانگ کرتے تھے اور کیا تھے؟ بخاری صاحب، اس شعبے سے پہلے میں تدریس کے شعبے سے وابستہ تھا اور ایک کالج میں پڑھا رہا تھا لیکچرر۔ اس سے پہلے میں پاکستان ایئر فورس میں رہ چکا ہوں اور تقریباً 18 سال کی خدمات سے انجام دی۔ تقریباً آلموسٹ 27 سال تدریس نظام اور ڈیفینس میں گزار چکا ہوں۔ اب الحمدللہ میں اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہوں گزشتہ تقریباً 20 سال سے۔ جی شرف، کیا یہ سچ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صحت بناؤ اور پیسہ کماؤ، اور وہ کیسے؟ جی بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے نا ان آرگینک نیچر کی چیز استعمال کر رہے ہیں اور لوگ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو لوگ کم بیمار ہوتے تھے کیونکہ وہ آرگینک اور نیچرل چیزیں استعمال کرتے تھے۔ جب سے یہ آرٹیفیشل زندگی لوگوں کی شروع ہو چکی ہے اور جو لوگ جو ہے نا اس وقت کراپس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں کیمیکل فرٹیلائزرز اور مختلف قسم کی پیسٹیسائڈ اسپریز، انسیکٹیسائڈز وغیرہ اور پرزرویٹو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کی صحت جو ہے نا بگڑ رہی ہے، فوڈ ٹیکنگ ہیبٹس بھی لوگوں کے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اب صحت ہم کیسے بنائیں گے کہ ہماری کمپنی کے پاس وہ فوڈس ہے، وہ نیوٹرینٹس ہے جو ان فوڈس کے اندر جو ہے نا کم ہو چکی ہے، اور آج کل ہمیں وہ نیوٹرینٹس نہیں مل رہی ہے، وہ غذائیت نہیں مل رہی ہے جو پہلے زمانے میں لوگوں کو مل رہی تھی۔ تو لہٰذا ہم وہ نیوٹرینٹس اور وہ سپلیمنٹس انسان کو دیں گے کہ اگر وہ خود کھائیں گے، استعمال کریں گے، ان کی صحت بہتر رہے گی۔ لیکن اگر ان کے بارے میں اگر ان کو ریزلٹس ملے، فیڈ بیک ان کی اچھی آئے گی، تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی آ کے ہم سے یہ چیزیں خریدیں گے، استعمال کریں گے۔ تو جو پہلے والے لوگ ہیں جو آلریڈی صحت مند ہو چکے ہیں، تو ان کو اس میں سے پیسہ ملے گا، تو صحت اور دولت 7 سال چلتے رہے گی۔ سب انتہائی مرد کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح پہلے بھی بہت ساری کمپنیاں آئی ہیں، انہوں نے اس طرح کے خواب دکھائے ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے اور آپ کی کمپنی میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایک اعلانیہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک نیٹ ورک انڈسٹری کا ویژن کلیئر نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس ایک کسوٹی نہیں ہے کہ یہ جو کمپنی میں جوائن کر رہا ہوں یا ان کے پاس پروڈکٹ جو پروڈکٹ بیس کمپنیز ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی بھاگتی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی کہ وہ بزنس کرنا چاہتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایسی کمپنی آئی ہیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے کہ اگر پروڈکٹس کمپنی بھی ہے تو لوگ مبالغہ کر کے کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کر چیزیں بیان کرتے ہیں، اس کی وقت اگلے کی ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ ہو جاتی ہے بغیر کسی محنت کے۔ اب اس انڈسٹری کے اندر جو لوگ آتے ہیں اور پروڈکٹس کمپنی میں کام کریں گی، اور جو رول ریگولیشنز ہے کمپنیز کی، ٹریننگز وغیرہ ہے جیسے بتاتے ہیں، پروسیجر ہے، اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو پیسہ ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں۔ دوسری کمپنی ایسی ہے کہ جو مطلب کہ انویسٹمنٹ لوگوں سے لیتی ہے اور وہ انویسٹمنٹ کے بدلے ان کو پروفٹ دیتی ہے، اور وہ منی سرکولیشنز کے اندر، منی روٹیشنز کے اندر اپنے پیسے کو گنوا دیتی ہے صرف لالچ کی بنیاد پر اور کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر۔ تو وہ لوگ وہ کمپنی بھی بھاگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کی جو خواب ہے وہ ادھورے رہ جائیں گے۔ تو یہاں ہماری جو ہے نا ہماری جو کمپنی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھی جائے اس کے پروفائل کیا ہے۔ پروفائل اس کی جو کہ 28 سال پرانی ہے، اور جتنی کمپنی پرانی ہوتی ہے تو اتھینٹک ہوتی ہے، اور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو کمپنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے یہ فائدہ ہے، اس کمپنی کا نام کیا ہے اور اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کا معیار کیا اور ضروری کیوں ہے ہمارے لیے؟ جی وہ خالد صاحب، جو کمپنی ہے اس کا نام ہے ہیلتھ ریوارڈ، بیس کرتی ہے امریکہ، مشیگن امریکہ میں کا جو ریسرچ سینٹر ہے۔ اور اس کمپنی کا جو مشن ہے کہ لوگوں کے اندر صحت اور دولت
کا جو ہے کمیشن ان کو دے، اور ان کی جو پروڈکٹس ہے ان کا معیار یہ ہے کہ یہ کمپنی جو انٹرنیشنل سطح پہ FDA سے رجسٹرڈ ہے، ISO 9001، 9002، 9003، 14001 اور مختلف کوالٹی کے سرٹیفکیٹس لیے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اندر کمپنی نے GAP، گڈ ایگریکلچر پریکٹسز، ٹھیک ہے، گڈ لیبارٹری پریکٹسز، گڈ کلینکل پریکٹسز اور مختلف پریکٹس کی سرٹیفکیٹ کمپنی لے چکی ہے۔ جبکہ پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو پاکستان میں یہ ڈریگ سروس ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، پنجاب ریگولیٹری اتھارٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو لائسنس ہے HAK گورنمنٹ سے بھی ابھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور SSCB FBR بھی یہ رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ کمپنی کی رجسٹریشن ہے، لیجیٹمیسی ہے۔ معیار اس کا کیا ہے کہ معیار گزشتہ 12 سال سے پاکستان کے اندر اور گزشتہ 28 سال سے دنیا کے اندر یہ پروڈکٹ استعمال ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو پروڈکٹس کی یوزرز کی تعداد ہے وہ 80 لاکھ کے صارفین پوری دنیا کے اندر ایک بیسٹ فیڈ بیک کے ساتھ، کیونکہ جس کمپنی کے پروڈکٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو لمبا عرصہ گزارتی ہے۔ تو 28 سال ایک بہت بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اگر پروڈکٹس معیاری نہ ہوتی تو کبھی اتنا لمبا عرصہ نہ گزارتی، تو پروڈکٹ اسٹینڈرڈ بھی ہے۔ شاہ صاحب، غربت تو پہلے ہی بہت ہے، ہماری روزی روٹی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے، تو ہم یہ پروڈکٹ کیوں استعمال کریں؟ آخر کون سی وجہ ہے کہ ہماری یہ مجبوری ہے یا ضروری ہے ہمارے لیے؟ آپ پلیز بتائیں گے۔ بخاری صاحب، غربت بالکل اپنی جگہ، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے ایک غریب آدمی، اس کے پاس ایک بائک ہے، موٹر سائیکل ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس موٹر سائیکل کی جو ہے نا وہ موبائل چینج نہ کرے، اس میں فلٹر چینج نہ کرے، اس کی مینٹیننس نہ کرے، اب اس کے پاس 1 لاکھ کے موٹر سائیکل ہے، محض اس کے اوپر 2-2,500-3,000 روپے کا مہینے کا خرچ ہو رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، تو تقریباً چند ماہ کے بعد انجن سیز ہو کے وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہماری جو مشینریز ہے یہ بھی سیم لائک دس، اگر ہم پہلے ہی چند ہزار روپے خرچ نہیں کریں گے تو جب ہم بیمار ہو جائیں گے تو پھر لاکھوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جیسے کینسر ہے، جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہے۔ تو اس لیے ہم اگر ایک معمولی سی چیز کی اتنا مینٹیننس کر رہے ہیں جس کی قیمت اتنی نہیں ہے اور اس کے پرسجات بھی مل جاتے ہیں، لیکن انسان کے تو پرسجات بھی پھر دوبارہ نہیں ملتے، اور ایک غریب آدمی کے لیے اتنی ضروری ہے کہ غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے، ان کا جسم بہت مہنگا ہے، ان کے جسم کے پرزے بڑے مہنگے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں اگر ایک ہیپاٹائٹس کسی کو ہو جائے تو 1.5 لاکھ روپے کا جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ اور کسی چیز پر چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر غربت ہے تو پھر یہ کریں کہ ہمارے پاس آئیں، ایک پیکج لیں، پروڈکٹ لیں، اور اگر یہ اپنی پروڈکٹ جو ہے جس کی فیڈ بیک دوسروں تک پہنچائے تو ان کی غربت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بندہ انویسٹمنٹ تو نہیں کر رہا، یہ تو اپنی باڈی پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا تو بغیر کسی انویسٹمنٹ کے تھوڑے سے عرصے میں ان کو پیسے بھی واپس ہوں گے، اور اگر اس کو کاروبار کی شکل دے تو ان کی غربت بھی دور ہو جائے گی۔ جی، تو اپنے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کمپنی کتنے پرسنٹ کمیشن دیتی ہے اپنے یوزر کو؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو جو بندہ چیزیں استعمال کرتا ہے اچھی لگتی ہیں، اگر چیزیں اچھی لگی تو ان کو آگے شیئر کریں، شیئر کرنے کی صورت میں کتنے پرسنٹ دیتی ہے، اور باقی جو ہمارے روایتی کاروبار ہیں ان میں کتنے پرسنٹ؟ بخاری صاحب، اس وقت 2 قسم کے نظام ہے، ایک ٹریڈیشنل سے ایک نیٹ ورک انڈسٹری۔ ٹریڈیشنل جو ہے ان کے لیے مڈل مین ہوتا ہے، اور جو نیٹ ورک انڈسٹری ہے وہ براہ راست عوام تک پہنچتے ہیں۔ اب ٹریڈیشنل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کارخانہ دار ایک چیز بنا رہا ہوتا ہے، جس سے اس کی کاسٹ جو ہے 30 روپے کی ہے، لیکن جب وہ عوام تک پہنچتی ہے تو تقریباً 100 روپے کی ہو جاتی ہے۔ اب یہ 70% مارکیٹنگ ہے، اور کمپنی ہر کمپنی ویری کرتی ہے، 10% سے 90% تک لوگوں کے بجٹ ویری ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مڈل مین ہوتے ہیں، جس میں مطلب ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں، ریٹیلر، ہول سیلر، ٹرانسپورٹ وغیرہ، تو کمپنی جب کوئی چیز مینوفیکچر کر رہی ہوتی ہے تو اس کو مد نظر رکھے وہ اوور ہیڈ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو پیسہ ہے یہ پھر اینڈ یوزر سے نکل رہا ہوتا ہے، اور اینڈ یوزر سے جب یہ پیسہ نکل رہا ہے تو یہ مخصوص چند ہاتھوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ہماری کمپنی کا فلسفہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یوزرز آر دا بیسٹ ایڈورٹائزرز۔ ہمارے بھی تقریباً جو بجٹ ہے تقریباً 70% تک ہے، ہم بھی عوام میں تقریباً 70% جو ہے نا بجٹ تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دے رہے جو ہماری یوزرز بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایڈورٹائزرز بھی ہے، بیکاز یوزرز آر دا بیسٹ ایڈورٹائزر۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں عوام کو کہ آئیے استعمال کیجئے، جب پرچیز خریدیے، یوز استعمال کیجئے، اینڈ شیئر، اور لوگوں کے ساتھ جب شیئر کریں گے تو ہم وہ بجٹ دیں گے جو ادر کمپنیز بڑے لیں گے۔ سب باہر عام کاروبار میں جو روایتی کاروبار اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کسی دوسرے حریف کو جو دوسرا اس کو ناکام کریں گے تو ہم کامیاب ہو گئے،
یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دوسروں کو کامیاب کروائیں گے تو آپ خود کامیاب ہو گے, کمپنی آپ کو پروفٹ دے, کیا یہ سچ ہے اور کیسے ہے؟ بخاری صاحب بالکل یہ سچ ہے اور یہ دنیا کے اصول ہے کہ زندگی کے ہار جیت میں کسی کو ہرانے سے آپ جیتتے ہیں, لیکن یہاں کسی کے جتانے سے آپ جیتتے ہیں. یا ون ون سچویشن ہے, کیونکہ ٹیم اگر گرو کرے گی تو آپ گرو کریں گے. یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ٹیم لیڈر آتا ہے اور وہ جو نیٹ ورک بنا رہا ہے, اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے ایک پودے کی طرح آبیاری کرے, اس کا خیال رکھے, تو ایک تناور درخت بنتا ہے. جیسے تناور درخت سے فروٹ حاصل ہوتا ہے لانگ ٹرم میں, تو اس طریقے سے اگر ہم 2-3 سال ایک نئے بندے پہ گزاریں گے تو وہ بھی درخت کی طرح اگے گا اور بڑھے گا, اور وہاں سے ہمیں فروٹ اور حاصل ہوں گے. اور اس کے بشرطے کی یہ ہے کہ جو بندہ آئے اس کو آپ ٹائم دیں, اس کو ٹرین کریں, اس کو گائیڈ لائن دیں, تو جتنا وہ کمائے گا اتنا ہی آپ کو یہاں پہ کمائی مل رہی ہے. اگلے کی جیت میں آپ کی جیت ہے. جی شاہ صاحب, یہ طریقہ تو بہت زبردست ہے اور بڑا دل کو لگتا ہے, اور سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی صلاحیتیں لگا کے اپنی کوشش لگا کے تو بہت سارا کما سکتا ہے. لیکن ایک یہاں پہ سوال ہے کہ یہ نظام, یہ طریقہ عام لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا, ہم اس کو کیوں نہیں جلدی سمجھ پاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری صاحب اس وقت یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر جیسے کہ کریکولمز ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, MBBS, انجینئرنگ, اس طریقے سے کافی سارے ITs وغیرہ, ان کے لیے ایک منظم نظام ہے. اور ان کو سمجھنے کے لیے لوگ 5-5 سال یونیورسٹی میں جاتے ہیں, فیسیں کرتے ہیں, اس کے بعد بھی یا پھر اکثر بے روزگار رہتے ہیں یا پھر ان کو اس طرح پوسٹ نہیں ملتی جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں. اب یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں جو ہے نا یہ خاص ہے کہ جیسے دوسری کمپنی سے دوسرے ممالک کے اندر DSA ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسیشنس کی وہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اتھارٹیز بنی ہوئی ہے. اس طرح یہاں پر بھی مطلب ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان DSA کو فروغ دے تو پاکستان کے اندر میکسیمم جو بے روزگار ہے اس انڈسٹری کے اندر چلے جائیں گے, کیونکہ ویلنس انڈسٹری ہے. ویلنس انڈسٹری اس وقت پوری دنیا کے اندر $4.5 ٹریلین تک جا چکی ہے, تو اس کے اندر وہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو جب ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو لوگ اس کو جو ہے نا سمجھیں گے. اب بھلے بھی آئے گی نہ یہاں پہ ان کے پراپر کالجز ہے, نہ ان کی یونیورسٹیز ہے, اور رینڈم آرڈر میں لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے, تو لوگ اس لیے یقین نہیں ہے کہ لوگ سمجھ رہے کہ آؤٹ آف دی وے ہے, یہ کوئی ایسی کاروبار ہے جس کو بس ٹائم دے تو ٹھیک ہے. نہیں, نیٹ ورک انڈسٹری دنیا کے اندر 8 ارب لوگ رہ رہے ہیں. 8 ارب لوگوں میں سے یعنی کہ 1 ارب, یعنی کہ دنیا کے اندر ہر 8 میں سے 1% جو ایک بندہ اس انڈسٹری سے جو ہے نا وابستہ ہے. اور دنیا کے اندر 52 کنٹریز کے اندر DSA اور سب سے ٹاپ امریکہ ہے. اس لیے امریکہ کے اندر بے روزگاری کا خطرہ کم ہے, اس لیے کہ وہاں اس انڈسٹری سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, ایک اور سوال آپ سے پوچھتا چلوں کہ کیا اس انڈسٹری میں یا اس سسٹم میں کس قسم کے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کافی تعداد خواتین کی بھی, اور بہت سارے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ وہ میاں بیوی بھی ہیں, کپلز بھی ہیں. تو کیا ان پڑھ لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیا؟ بخاری صاحب بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا, میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا. اس میں ہر کوئی کام کر سکتا ہے. وجہ اس وقت اس انڈسٹری کے اندر 80% زیادہ خواتین ہیں, اور پاکستان میں پاپولیشن خواتین کی بہت زیادہ ہے. اگر ہم گھروں کے اندر ان خواتین کو ایجوکیٹ کریں تو یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے اپنے گھروں کے اندر بھی, اور اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہے. رہی بات یہ کہ اس میں غریب آدمی بھی آ سکتا ہے اور ہر کوئی آ سکتا ہے. وجہ یہ ہے اس میں ان پڑھ بھی آ سکتا ہے. لیٹ سے آپ آتے ہیں میرے پاس, لیٹ سے میں اس انڈسٹری کے اندر پڑھا لکھا ہوں, مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن آپ کو اس کے اندر کچھ ایسی چیز ان پڑھے, آپ کچھ نہیں آتا. لیکن آپ کے ہلکے احباب میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اس طرح کا لیول نہیں ہے. اب میرے بھی ایک لیول ہے, آپ کے اپلائنر کا ایک لیول ہوتا ہے. اب اس لیول کو اس لیول کے ساتھ آپ ملائیں, تو بتانا تو ہم نے ہوتا ہے نا, ملوانا آپ نے ہوتا ہے. اب ملوانے کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں چاہیے. محض انویٹیشن آپ دیتے ہیں اور اپنے سینئر سے ان لوگوں کی ملاقاتیں کرواتے ہیں جو آپ سے ٹیلنٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو آپ ہی کی ٹیم میں آتے ہیں, تو جب آپ کی ٹیم میں آتے ہیں تو اس میں آپ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. صحیح ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان کا علم کم ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ علم والے آئے تو اس کا تجربہ کم ہوتا ہے, اس کے ساتھ تجربے والے آ جاتے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا ایک شاہ صاحب, یہاں پہ ایک اور سوال میں آپ سے مختصر سا پوچھتا چلوں, تو کیا اس سسٹم میں ہر شخص کامیاب ہوگا یا نہیں؟ جی
جیسے کہ عام زندگی کے اندر اصول ہے کہ پہلے آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد اس کو ٹائم دیتے ہیں. جب آپ سیکھیں گے اور ٹائم دیں گے تو آپ کامیاب. اب اس انڈسٹری کے اندر اگر محض آپ کوئی پیکج دیں، کوئی رجسٹریشن کریں، آپ سیکھتے نہیں ہیں، آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک جاب میں چلے جاتے ہیں، اب اس جاب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کو ٹائم دیں تو آپ کو سیلری نہیں ملے گی. اس طریقے سے آپ ایک دکان یا کوئی بھی بزنس کھولتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے، لیٹس ایک دکان یا ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور آپ وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ٹائم نہیں تالا لگا دیتے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس انڈسٹری کے اندر آتے ہی آپ کو لرن کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. جب لرن کریں گے، ٹائم دیں گے تو آپ جس صاحب یہاں میں نے آپ کو کچھ مرد و خواتین سے بھی چند ایک باتیں پوچھی، ان سے پوچھا ہے کہ وہ کس طرح ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا اس سسٹم میں، اس نظام میں ہم کیسے آ سکتے ہیں، کیسے ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور کتنا ٹائم دینا پڑے گا؟ کیونکہ ہم تو میں اور میرے ساتھ بے شمار میرے ملک پاکستانی اپنے کاموں میں مصروف ہیں. کیا اس میں پارٹ ٹائم کام کر کے بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ جی اس میں بھی خوبی ہے. میں سب سے پہلے اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا ایز اے لیکچرر، سن 2005 کی بات، تو میں نے 2 سال پارٹ ٹائم کیا اپنے 17-18 ایئر کے ساتھ، اور جب میری انکم 10 گنا میری سیلری سے بڑھ گئی تو میں فل ٹائم آ گیا. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے. اور اس میں مطلب ہے کہ ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. یعنی کہ کوئی مطلب کہ بلاویر یعنی کہ آپ کی تعلیم نہیں ہے یا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں، تو آپ لیڈر کا ایکسپیرینس اور تعلیم کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بس یہی ایک چیز ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں بشرطیکہ کہ آپ رول ریگولیشنس کو فالو کریں. پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں، فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. ہاں پارٹ ٹائم کریں تو یہ مطلب ہے کہ بھی ٹھیک ہے، اور جب آپ کی ارننگ زیادہ ہو جائے، اچھی ہو جائے تو فل ٹائم کریں. اب اس میں آنے کا آپ نے کوشچن کہ اس میں آ کے سیکھ سکتے ہیں، تو اس میں جو آپ کا اسپانسر ہوتا ہے جو آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ جب اسے وہ آیا ہے اس طریقے سے وہ آپ کو جوائن کروائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ بس ایک ہمارا رجسٹریشن فارم ہے، اس کو آپ فل کرتے ہیں اسپانسر کے اسپانسرشپ میں، اور رجسٹریشن ہماری بالکل فری ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ سسٹم کو دیکھیں اور سسٹم کی پروڈکٹس کو پسند کریں، جو پروڈکٹ کو پسند آئی، جو آپ کی ضرورت ہے، اس کو جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پیکج لگتا ہے، اس کے بعد آپ ٹریننگ لیتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بشیر ہے اور میں تقریباً 15 سال سے ایک اسٹور میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں. لیکن حالات اور سیلری سب کے سامنے ہی ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تو بس میرے کسی دوست نے مجھے جب سسٹم بتایا تو اس کو میں نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا. کچھ پروڈکٹ بھی ایسے ہیں کہ جو صحت کے والے سے تو ضرورت بھی تھی، تو وہ پروڈکٹ یوز کی. پھر اس کام کو بھی دیکھا، سیکھا، یوز اینڈ شیئر. تو یہ مطلب کہ وہ خود بھی کھائی ماشاء اللہ، فرق کافی صحت کے حوالے سے ہوا. پھر میں نے اپنی وائف کو بھی یوز کروائی، ان کے ساتھ بھی جو پرابلم تھی تو ماشاء اللہ اس میں بھی کافی بہتری آئی. تو پھر اب ہم دونوں مل کے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں اور آگے شیئر بھی کر رہے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم ضرور یوز کریں، آپ کو فائدہ ہو، پھر آگے آپ شیئر بھی کریں. جی ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آج کے سیمینار میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھے اور بوڑھے لوگ بھی تھے. تو ہمارے ساتھ ایک ایسے بزرگ دوست موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کون سی چیزیں اچھی لگی اور وہ اس سسٹم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کے حال چال ٹھیک ہے؟ مفری صاحب سید ہے. جی سر، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے اور اس عمر میں آپ کو ایسی کون سی چیز نے اٹریکشن دی ہے جو آپ اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں؟ بخاری صاحب، میں پہلے ایک گورنمنٹ جاب کرتا تھا اور اب بزنس کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو یہ جو ہیلتھ گرین ورلڈ کا جو سسٹم پلیٹ فارم میں نے دیکھا ہے، بہت ہی بڑا، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اس کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے اور میں یہ پروڈکٹ ان کا ریگولر یوزر ہوں ان پروڈکٹ کا. تو بہت اچھی پروڈکٹ ہے، بڑا رزلٹ ہے ان پروڈکٹ کا. میں 5-6 پروڈکٹ ابھی استعمال کر رہا ہوں اپنے گھر میں، بچوں کو جو ہے ان کو پروڈکٹ استعمال کر رہا ہوں. بہت زبردست یونیک پروڈکٹ ہے اور بہت اچھا رزلٹ ہے یہ پروڈکٹ کا. اور یہ ہیلتھ گرین ورلڈ جو ہے، ایک تو صحت کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ علم دیتی ہے، صحت کے حوالے سے پروڈکٹ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ فنانس بھی دیتی ہے.
صحت اور دولت، اس کے ساتھ آپ دولت بھی کما سکتے ہیں۔ بہترین پلیٹ فارم ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کی آمدن بہت کم ہے، تھوڑے پیسے کماتے ہیں، بے روزگار ہیں، اور کہہ لیں کہ جن کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی بڑا ہے پلیٹ فارم پیسے کمانے کے۔ تو انشاءاللہ ابھی پاکستان کے اندر ورلڈ پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہے، لیکن اب ذرا فاسٹ ہو گئی ہے۔ ابھی انہوں نے بہت ساری نئی چیزیں دی ہیں، وہاں دی ہے، سہولتیں دی ہیں، اچھا مارکیٹنگ پلان بنایا ہے، تو اب یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ اس کا سب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو شوگر تھی اور شوگر نے کافی آپ کو نڈال کیا ہوا تھا، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کی اس وقت عمر کیا ہے اور شوگر کا لیول کیا ہے؟ میری عمر تو 55 سال ہے، تو شوگر بھی آتی ہے، لیکن میں اس کے لیے ہیلتھ گرین ورلڈ کا گلوکوپلا وہ یوز کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اسپائرولین ایک استعمال کرتا ہوں، مجھے ساتھ ہیپاٹائٹس بھی ہے، میں ایپراچور وہ استعمال کرتا ہوں، اور اس کے لیے ساتھ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بھی اس کا کیلشیم بھی اور اسپائرولین وہ بھی یوز کرواتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، کیا آپ بتائیں گے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ مہنگی ہے، کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے؟ آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں میرے ناظرین۔ بخاری صاحب، یہ پروڈکٹ مہنگی نہیں ہے بلکہ مفت ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی دفعہ آپ نے وہ پروڈکٹ خریدنی اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے، پھر دوستوں کو بتا دینا ہے، تو پھر آپ کی آمدن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہنگی تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہمیں پیسے دیتے ہیں، یہ فری بھی ہے اور ساتھ آمدن بھی ہے، پیسے بھی ہے۔ جی، جیسے کہ دیکھا کہ آج کے سیمینر میں ہم بہت ساری خواتین بھی موجود تھیں، تو ہمارے ساتھ ایک سسٹر موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سسٹر کو کون سی چیز نے اپیل کیا اور کون سی چیز۔ جی سسٹر، بتائیں گے آپ؟ جی سر، یہ بہت اچھا ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھے ہیں اس کے، اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی بہت زبردست۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہمیں فائدہ ہے۔ آپ سسٹر، آپ نے کون سی چیز لی تھی؟ میں نے اس میں اسپائرولین بھی لی ہے اور میں نے اس میں نیٹرو بھی لی ہے۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہر ایک کا حق ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان اپنے موٹر سائیکل پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس طرح اپنی اگر صحت پہ بھی انویسٹمنٹ کرتا رہے گا تو یہ صحت بیکار نہیں ہوگی، یہ صحت بہترین ہوگی۔ اور پھر وہی جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرے، کیونکہ انسان ہمیشہ مشورے کی چیز کو بات کو مانتا ہے، تو یہاں مشورہ دینے سے آپ کو کمیشن ملے گا اور آپ آگے آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کے کہنے سے بے شمار چیزیں پھیلتی رہیں گی۔ تو جی، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب جس کے جی میں وہی پائے روشنی، کہ ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ کیمرہ مین کاشف کے ساتھ یوسف بخاری، وسط نیوز۔